کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج کی ناظرین سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے 1 مہینے کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے پر اعتماد یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ طالبان کی مذاکراتی کمیٹی نے جو تجاویز دی تھی حکومت اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ ایسی کون سی تجاویز تھیں جس پہ کہ حکومت کی طرف سے پر اعتماد یقین دہانی کرائی گئی، پروگرام میں یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ساتھ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ایک رکن میجر ریٹائرڈ عامر صاحب، جن کا اس سیز فائر میں کافی اہم رول تھا، ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اب مذاکراتی کمیٹیوں کا رول ختم ہو گیا ہے، اب حکومت اور طالبان کو براہ راست مذاکرات کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے اس کو خوشائن قرار دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ وزیر اعظم کو جلد از جلد ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانی چاہیے۔ یہ سیز فائر کا عمل کتنے عرصے تک چلے گا؟ طالبان نے اپنا جو بیان شاہد اللہ شاہد ان کے ترجمان نے جاری کیا، اپنے تمام گروپس کو کہا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کریں، اپنی تمام تر کارروائیاں روک دیں۔ کیا تمام طالبان گروپ یہ کارروائیاں روک دیں گے؟ آج اس اعلان کے آنے سے پہلے خیبر ایجنسی میں 12 سیکیورٹی اہلکار جو پولیو ویکسینیشن کیمپین میں تھے وہ ایک آئی ڈی بلاسٹ میں شہید ہوئے، ایک بچے کی بھی شہادت اسی آئی ڈی بلاسٹ میں ہوئی۔ تو کیا یہ ساری کارروائیاں رک جائیں گی؟ یہ بھی اپنے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں عائشہ گلئی وزیر، پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے ہیں اور جنوبی وزیرستان سے وومن سیٹ پہ الیکٹ ہوئی ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شازیہ مری صاحبہ، ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سابق صوبائی وزیر اطلاعات بھی ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں کچھ دیر میں زعیم قادری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے جوائن کریں گے۔ جنرل طلعت صاحب، میرے سامنے پڑی ہے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی، اور اس کے صفحہ نمبر 28 پہ بڑے واضح طور پہ اسی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی میں یہ درج ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جیسے گروپ، جس کو اس میں ایک دہشت گرد تنظیم کہا جا رہا ہے، وہ اپنے حکومت کے ساتھ معاملات کے لیے ڈائیلاگ کو ایک آپشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے فٹ سولجرز میں اور پولیس والوں میں اور آپ کے اہلکاروں میں۔ کیا واقعی جیسے انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کہہ رہی ہے یہی معاملہ ہے، یا آپ کو اس سیز فائر کا کچھ اچھا نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، میں اس جنگ بندی کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جو انہوں نے آفر کی ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ جس طریقے کا دباؤ جو ایئر سٹرائک سے اور مختلف قسم کی دباؤ سے، فوجی دباؤ سے اس وقت ان کے اوپر تھا، اور یہ بھی بڑے امکانات ہیں کہ شاید نہ صرف یہ محدود رہے بلکہ ایک میجر آپریشن بھی کیا جائے ان کے خلاف۔ تو اس دباؤ کی وجہ سے انہوں نے یہ اب لاہ عمل اختیار کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، آپ نے دیکھا کہ ایک طریقے سے پورے ملک بھر میں، اور کراچی میں ایم کیو ایم نے شروع کیا، اس کے بعد پی 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 نے بھی کافی حد تک، اس کے بعد آپ نے دیکھا تحریک انصاف نے بھی ایک قسم سے اپنی پوزیشن میں تبدیلی لائی، اور حکومت بھی ایسے لگتا تھا جیسے اب پرعزم ہے کہ اگر یہ لوگ بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے نہیں بڑھاتے تو ملٹری آپریشن کرنا چاہیے۔ پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ مقیم ہیں یہ تحریک طالبان پاکستان، وہاں حقانی نیٹ ورک اور گل بہادر وغیرہ جو ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ افغان سے تعلق ہے، ان کا افغانستان کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ تم یہ کیا ہمارے لیے مصیبت ڈال رہے ہو اور جس جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کرو۔ تو یہ تمام جتنے بھی فیکٹرز ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا۔ یہ بھی بڑا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ وقت گین کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے تو نہیں، جیسے کہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا جو معاہدے ہوئے اس میں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا کر پھر ری گروپ کیا۔ جی، تو یہ چیزیں ایسی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ اس کو ایک طریقے سے سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ پوچھوں گا آگے کا لائے عمل بھی کیا ہوگا اس حوالے سے آپ سے۔ عائشہ، آپ تو اس علاقے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور جب یہ آفر آئی ہے اور جنرل طلعت مسعود صاحب نے ذکر کیا کہ دباؤ بھی ہو سکتا ہے، پولیٹیکل کنسنسس ایک ڈیولپ ہو رہا تھا، ٹائم گیننگ ٹیکٹک بھی ہو سکتی ہے، آپ کے خیال میں کیا ہے اور حکومت کو آگے کس طرح اس پہ پروسیڈ کرنا چاہیے؟
میرے خیال سے یہ انتہائی اچھی بات ہے پورے پاکستانی قوم کے لیے، اور اس کو ہم سب ویلکم کہتے ہیں، کیونکہ سارے پولیٹیکل پارٹیز نے اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ کہا کہ سیز فائر جو ہے وہ بہت امپیریٹو ہے اس بات کے لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو، طالبان کی طرف سے بھی ہو، تاکہ ایک سچویشن کلیئر ہو کہ پھر اس کے بعد اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پھر اس میں کون انوالو ہے۔ اور اس لیے عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جب ایک پولیٹیکل آفس کی بات کی تھی، ایک ایسے پلیٹ فارم کی بات کی تھی جس میں گورنمنٹ اور ان کے درمیان ایک باقاعدہ ایک کوآرڈینیشن ہو، باقاعدہ ایک کانٹیکٹ ہو، جس میں معلوم ہو کہ کوئی اگر اٹیک کی کوئی رسپانسبلٹی اگر فون پہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ کون ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، کیا اس کو ٹی ٹی پی ایکسیپٹ کرتی ہے، کیونکہ سچویشن یہ ہے کہ شروع وقت سے ایک تو جو ہمارے یہ جو ڈائیلاگ کی کمیٹی ہے گورنمنٹ کی، وہ اگر وہاں پہ جاتی تھی شمالی وزیرستان ایجنسی، تو وہاں پہ صورتحال کچھ اس طریقے سے تھی کہ ڈرون اٹیکس کی وجہ سے وہ مختلف پوزیشنز وہ ان کو بدلنی پڑتی تھیں، وہ یہاں پہ آ نہیں سکتے تھے کیونکہ یہاں وانٹڈ لسٹ میں تھے، تو ان کو یہ مسئلہ تھا کہ کہیں اریسٹ نہ ہو جائیں۔ تو ایک ایسی پلیٹ فارم، تو میرے خیال سے کوآرڈینیشن انتہائی امپورٹنٹ ہے گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان اس وقت، تاکہ کوئی مزید جو ہے اس کو سیبوٹاج نہیں کر سکے۔ اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس ملک میں اس وقت جو اس میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اس کا ذکر ہے کہ اس میں کتنے اس کو ایڈمٹ کیا گیا کہ کتنے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، ہماری اکانومی کو کتنا نقصان ہوا ہے، اور پورے پاکستانی قوم جو ہے وہ امن چاہتی ہے، اور امن نہیں ہوگا تو آپ کے ملک میں خوشحالی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ اور ہمارے جو ٹرائبل عوام ہے وہ انتہائی تنگ ہے، کیونکہ ملٹری آپریشنز اگر آپ کرتے ہیں ایبرپٹ ڈائیلاگ کے بغیر، تو اس میں اگر F-16 چلتے ہیں، اگر گن شپ ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں، تو اس میں کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں، جس سے کانسیپٹ ہوتا ہے پنجابی آرمی کا ایک کانسیپٹ پھیل جاتا ہے، جو کہ انتہائی طالبان کی ڈینجرس طرف بات سے ہے۔ یہ چیز بھی آئی، اسی بیان میں آئی کہ حکومت نے ایک مثبت قسم کی ایشورنس دی ہے کہ جتنی تجاویز آئی ہیں اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ طالبان کی طرف سے اور حکومت اس طرح کی کیا مثبت دے سکتے ہیں، میسج دے سکتا ہے طالبان کو؟ میرے خیال سے سب سے مثبت جو میسج ہے اس وقت جو جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو گئے۔ ڈرون حملے بند کرنے کی ایک ڈیمانڈ تھی، وہ آلریڈی ابھی بند ہیں۔ ایک ڈیمانڈ تھی کہ پاکستانی جیلوں میں ملکی اور غیر ملکی قیدیوں کی رہائی، قبائلی علاقوں میں آپریشن اور ڈرون حملوں میں تباہ شدہ مکانات، سرکاری املاک کی ارسر نو تعمیر اور نقصانات کا ازالہ۔ آپ کے خیال میں حکومت یہ مان رہی ہے چیزیں؟ ڈرون اٹیکس کے اوپر گورنمنٹ کو اس کے اوپر مزید جو ہے وہ ازرٹ کرنا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایسی اٹیکس تو بند ہیں لیکن ایشورنس اس طریقے سے نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ جو طالبان قیدیوں کی رہائی، اس پہ بھی آپ کے خیال میں دیکھیں، جب بھی ایک ملک میں ڈائیلاگ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، جب ریزسٹیو فورسز کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں تو پرزنر سواپ ضرور ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں پہ ہے۔ یو ایس نے بھی ابھی اپنے ایک قیدی کو رہائی کے لیے انہوں نے پرزنر سواپ کے حوالے سے 5 طالبان قیدیوں کو رہا کرنا، تو یہ تو وہ بھی کرتے رہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ملک میں امن لے کے آنا ہے، اور پھر یو ایس تو افغان طالبان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ تو اپنے پاکستانیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ریپیٹریشن اور ریہیبلیٹیشن جو ہے یہ طالبان کا ڈیمانڈ نہیں ہے، قبائلی عوام کو جو ہے، قبائلی عوام جو ہے جس طرح مسعود صاحب، یہ طالبان کی جو ڈیمانڈز ہمارے سامنے پہلے آ چکی ہیں اور اس بیان میں بڑے واضح طور پہ آئے کہ حکومت نے مثبت جواب دیا ہے۔ 14 کی لسٹ تو میرے پاس پڑی ہے، ڈیمانڈ جو مختلف ہو سکتی ہیں، جس میں شریعت کا نفاذ بھی ہے، اور جو طالبان کمانڈر حکومت کو مطلوب ہے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے، اور آپریشن میں اور ڈرون حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں کو معاوضہ اور سرکاری نوکریاں دینے کا مطلب۔ کتنی ساری چیزیں اس میں سے ایسی ہیں جو کہ عمل درآمد ہو سکتا ہے، لوگوں کو معاف کیا جائے گا، فضل اللہ کو معاف کیا جائے گا آفٹر ہی کلیم کے جنرل ثناء اللہ کے قتل میں، شہادت میں وہ ملوث ہے۔ جی میرے خیال میں دیکھیے اس وقت تو اس کے سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پیش رفت اس میں کس قسم کی ہوتی ہے، پہلے تو کس حد تک ان کی یہ سنجیدگی ہے کہ واقعی میں وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ پاکستان کے آئین اور جمہوریت کے دائرے میں بات کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے مطالبات اور شرائط وہی ہیں جو پہلے انہوں نے یہ 14 پوائنٹس یا 15 پوائنٹس میں جس کا ذکر ہے۔ تو اگر وہی ان کے مطالبات رہتے ہیں اور اس پر وہ اڑے رہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ کسی صورت میں وہ پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر وہ واقعی میں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مذاکرات کرتے ہیں اور کوئی چیز ہم پر مسلط نہیں کرنا چاہتے تو میرے خیال میں ہم اس کو بہت خوش آئند سمجھیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ وہ واقعی میں ان میں تبدیلی آئی ہے۔
ورنہ ہم سمجھیں گے کہ یہ صرف وقت لینا چاہ رہے ہیں اور اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر ان کا وہی رویہ ہے جو پہلے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک پیس ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس سے مستفید ہو کر پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اصل بات تو ہمارا پیراماؤنٹ جو ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو یہ ظاہر ہے طلعت صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مذاکرات کے میز پہ آئیں گے، ابھی تو ایک تو فارمل ڈائیلاگ پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا، اس کے بعد پھر اگر وہ ریزنیبل ڈیمانڈز ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہیں تو پھر ان کو مان لیا جائے گا۔ اگر ان ریزنیبل باتیں ہیں جو ماننے والی نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو تو نہیں مانا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو یہ ڈرون اٹیکس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کا ایک موقف ہے، اس کے اوپر بھی میرے خیال سے ازرٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ تو یہ صورتحال، یہ شریعت کے حوالے سے باقی جو چیزیں، یہ ڈیمانڈز ایک دفعہ تو آج یہاں پہ ٹیبل پہ آ جائیں تو اس کے بعد پھر ابھی تو اس کے بعد یہ پروسیس آگے چلے گا۔ زعیم قادری صاحب، حکومت نے کیا یقین دہانی کرائی ہے طالبان کو کہ وہ عارضی جنگ بندی کے لیے تیار ہو گئے؟ اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے حکومتی کمیٹی کے ایک رکن میجر ریٹائرڈ عامر صاحب نے کہا ہے کہ سب کا مفاد اسی میں ہے کہ طالبان اور حکومتی کمیٹیاں اب ختم کر دی جائیں، اب معاملہ حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست رہ گیا ہے۔ تو اب براہ راست مذاکرات آپ کیسے کریں گے اور کون سے مطالبات آپ نے مانے یا ایشورنسز دی ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں ایشورنس جو دی گئی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اگر ایک طرف سے سیز فائر ہوگا تو دوسری طرف سے بھی سیز فائر ہوگا۔ اور ابھی یہاں بات ہو رہی تھی آئین پاکستان کی، تو میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ چکی ہے کہ اگر وہ آئین پاکستان کے تحت مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ آپ لاسٹ اسٹیٹمنٹ جو تھی مذاکرات ختم ہونے سے پہلے یا ڈسرپٹ ہونے سے پہلے کہہ لیجئے، تو وہ یہی تھی کہ آئین از دی فورموسٹ تھنگ وچ دے ہیو ٹو بی آن اٹ، سو وی ہیو ٹو وی آر ابائڈ بائی دیٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہیے۔ جن نکات کی آپ نے بات کی ہے، یہ نکات وہی ہیں، جب گفتگو شروع ہوگی تو ان نکات پہ گفتگو ہوگی، اور پھر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ اس وقت کا نتیجہ خیز ہوگا۔ اور دوسرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کی حکومتی کمیٹی کے رکن نے کہا ہے کہ ان حکومتی اور طالبان کمیٹیاں اب ختم کر دینی چاہیے، مذاکراتی کمیٹیاں، اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ ختم واقعی کر دینی چاہیے؟ نہیں، یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے۔ باقی 3 لوگ بھی ہیں اس کمیٹی میں، کمیٹی مل کے فیصلہ کرے گی۔ اگر واقعتاً کمیٹی یہ فیصلہ سمجھتی ہے کہ یہ ضروری ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے تو پھر obviously کمیٹی کی رائے مقدم ٹھہرے گی۔ دین they'll go back to the Prime Minister because Prime Minister تقریباً روز 1 گھنٹہ اس ایشو کو دیتے ہیں اس کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ بات ابھی طے ہونا باقی ہے، یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ابھی کیا جا سکتا۔ رائٹ، شازیہ مری صاحبہ، پہلے تو میں آپ سے آپ کی پارٹی کا ریئیکشن بھی جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس عارضی جنگ بندی کو جو طالبان کی طرف سے اناؤنس ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے کچھ پر اعتماد یقین دہانیاں بھی کرائی ہیں۔ کس قسم کی یقین دہانیاں کرائی گئی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ شکریہ ارشد۔ بات یہ ہے کہ جنگ بندی یا سیز فائر کس جانب سے یہ بات آ رہی ہے وہ دیکھنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہتھیار ڈالنے کی بات کی جا رہی تھی کہ جو لوگ پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس، پاکستان کی معصوم عوام کو روزمرہ کی بنیادوں پر نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے اگر انہیں پاکستان کی ریاست کے ساتھ کسی قسم کی نیگوسیشنز میں انٹر کرنا ہے۔ تو آج اگر انہوں نے ہتھیار ڈالنے کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے اب حکومت کے پاس وہ جو ایک سپیس حکومت تلاش کر رہی تھی کہ جو لوگ ہتھیار ڈالیں گے ان سے بات کی جائے گی، یٹ اگین ریمیننگ ود ان دا پیرامیٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو اب یہ حکومت کے پاس ایک آپشن ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب دیر تو کسی بھی چیز میں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر روز وزیر اعظم صاحب 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں حکومتی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ، تو میرا خیال ہے وہ 1 گھنٹہ ہو یا 10 گھنٹے ہو، یہ بہت اہم ایشو ہے، اس پر جتنا زیادہ ہو سکے حکومت کو ٹائم دینا چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر کی اسٹیبلٹی سے ہی دیگر جو معاملات ہیں پاکستان کے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر آج دہشت گردوں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کی عوام کو اپنی بندوق، اپنی گولی کا نشانہ بنایا ہے، اگر آج وہ 1 مہینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں ماریں گے، ہم آپ کا خون بہانا بند کر دیں گے، تو اب لیٹس سی کہ گورنمنٹ کتنی جلدی اس سچویشن سے پاکستان کے حق میں فائدہ اٹھا سکتی ہے۔
اور اس میں اگلا راستہ کیا ہوگا, کیا سٹیپس ہوں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ وزیر اعظم کو جلد از جلد ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے. آپ کی پارٹی اس میں شامل ہوگی, اس کو سپورٹ کرتی ہے اس ڈیمانڈ کو؟ دیکھیے ارشد, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑی واضح اپنی پالیسی بیان کی ہے کہ ہمیں اس ملک میں امن چاہیے اور دہشت گردوں سے اس ملک کو نجات حاصل کرنی ہے, جس کے لیے بے شک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر آج اپوزیشن میں ہے, لیکن حکومت اگر کوئی اسٹریٹجی, مثبت اسٹریٹجی جو کہ امن بحال کرنے کے لیے, دہشت گردوں سے پاکستان کو نجات دلانے کے لیے بناتی ہے, تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی حکومت کو کہا ہے کہ وی آر ود یو آن دیٹ. ہم کسی قسم کی تنقید بھی نہیں کرنا چاہتے. اے پی سی میں بھی گو کے ڈائلاگ کا آپشن ہم آزما چکے تھے 2009-10 میں, جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کارروائی عمل میں آئی, سوات ہو, بنیر ہو, لوور. جی شازیہ مری صاحبہ, میں آتا ہوں آپ کی طرف, دوبارہ آتا ہوں. جنرل طلعت مسعود صاحب, ایک پروفیسر ابراہیم صاحب نے کہا ہے کہ طالبان کی کمیٹی کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ وزیر اعظم, ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف سے ملاقات ہو, اور ابھی تک اس کا جواب نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہے یہ ملاقات ممکن ہوگی؟ اور یہ ڈیمانڈ کس لیے ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, میرے خیال میں وہ اپنی پوزیشن کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی سوچ کیسی ہے اور کیا کوئی اختلاف ہے ملٹری سوچ میں جو ہماری عسکری قیادت ہے اور جو ہماری سویلین قیادت ہے. پتہ نہیں ان کا یہی ہوگا, اور پھر میرے خیال میں وہ ڈائریکٹلی ان کی سوچ سے میرے خیال میں کیا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ملنا چاہیے ان سے؟ نہیں, دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کو علم ہے کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے. ان کو چاہیے کہ حکومت سے تو رابطہ ان کا ہے, پرائم منسٹر صاحب سے تو رابطہ ہے کمیٹی کا, جو ہماری کمیٹی, اور ہماری کمیٹی جو حکومت کی ہے وہ ان سے رابطہ رکھتی ہے. اور پروفیسر صاحب کو پتا ہے کہ ان لوگوں کی سوچ کیا ہے. یہ تو پاکستانی لوگ ہیں, یہ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں, یہ تو میرے خیال میں کوئی خاص چیز نہیں معنی نہیں رکھتی. لیکن اصل چیز جو یہ ہے کہ کیا واقعی میں ان پارٹیز کی اب افادیت وہ رہی ہے جو پہلے تھی, یہ سب سے بڑی بات ہے. اس لیے کہ کیا یہ جو ان کے نمائندے ہیں اس وقت جو تحریک طالبان پاکستان نے رکھے ہیں, کیا واقعی میں یہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں؟ کیا واقعی میں یہ ان کے اوپر اتنا اثر رکھتے ہیں کہ جو یہ سفارشات کریں گے تو وہ ماننے تیار ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیٹیز تھیں یہ بہت اچھے اور نیک نیت لوگ ہیں, لیکن ان کا سارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے دوسری طرف جا کر بات بتانا ہے, اور ایک طریقے سے ایک کانڈویٹ کی طرح یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ کردار جو ہے اب میرے خیال میں بڑی حد تک ختم ہونا چاہیے, اور ایک نیا فیز جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے, اور ڈائریکٹلی میرے خیال میں بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہماری انٹیلیجنس ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا واقعی میں ان لوگوں میں اتنا شعور اس وقت آ گیا ہے کہ یہ سنجیدگی سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, یا ماضی کی طرح جو جس کا ذکر ہوا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انٹیلیجنس کا بھی بہت بڑا رول اس وقت ہے, اور یہ جو کمیٹیز ہیں یہ اس میں ہمیں ان کا کردار کیا ہوگا. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یقیناً یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم اور ڈی جی آئی ایس آئی کو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی سے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے, اور ان کمیٹیز کا بذات خود آئندہ سٹیٹس کیا ہوگا, کس طرح سے یہ چلیں گی. اور جیسے جنرل طلعت مسعود صاحب نے فرمایا, اور میجر عامر صاحب جو حکومتی کمیٹی کے رکن بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کمیٹیز کا رول ختم ہو گیا, تو مذاکرات آگے کیسے چلیں گے؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں طالبان کی طرف سے عارضی جنگ بندی کا اعلان ہے, اس کے بعد کیا حالات بنیں گے. عائشہ نے دیکھا ہے کہ حکومت جب یہ مذاکراتی عمل چل رہا تھا کچھ کنفیوژن کا شکار نظر آئی. اب لگتا ہے کہ اس ایک ماہ کے عمل میں حکومت اپنی کنفیوژن دور کر پائے گی؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ پی ایم ایل این کی جو پی ایم ایل این گورنمنٹ سے پہلے یہ اپوزیشن میں تھے, ان کو حالات کا پتہ تھا کہ پاکستان میں جو ہیں یہی حالات ہیں.
لیکن اس کے باوجود ایک تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ کلیئر جو ہے ان کی لائن آف ایکشن کیا ہونی چاہیے تھی. لیکن پھر 9 سپٹمبر کو سارے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ان کو سپورٹ کیا, ان کو بیک کیا ڈائیلاگ کے لیے, تاکہ سفٹ تھرو کریں کہ کون سے گروپ سے ریکنسائلیبل ہے, کون سے جو ہے وہ ارریکنسائلیبل ہیں. اس کے بعد پھر کافی ٹائم انہوں نے ویسٹ کیا. ان کی کوئی کلیئر پالیسی نہیں تھی کہ آیا ہم نے ڈائیلاگ کرنے ہیں یا کیا آپریشن کرنا ہے ہم نے. اس میں بیچ میں حکیم اللہ محسود مارا گیا. اس کے بعد ڈرون اٹیکس کے اوپر بھی ان کا کوئی کلیئر لائن آف ایکشن نہیں تھا. اس کے بعد پھر جب گورنمنٹ کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی تو پرائم منسٹر صاحب نے نیشنل اسمبلی آنے سے پہلے ہی اس کو اناؤنس کر دیا. ان ممبرس کو بھی نہیں پتا تھا. تو یہ صورتحال تھی. اب یہ صورتحال ہے کہ چودھری نثار صاحب ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, سرتاج عزیز صاحب دوسری اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پی ایم صاحب جو ہیں وہ کوئی اور اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اور کمیٹی جو گورنمنٹ کی کانسٹیٹیوٹڈ کمیٹی ہے اس کے اندر بھی آپس میں کوآرڈینیشن کا فقدان ہے. تو یہ صورتحال ہے. دونوں فقدان ہمیں آج بھی نظر آئے. شازیہ مری صاحبہ, یہ حکومتی کنفیوژن اس 1 ماہ کے دوران بھی جاری رہے گی, اور جو ہمارے مسلح افواج ہیں جو کہ وہاں پہ لمیٹڈ سرجیکل سٹرائکس کر رہی ہیں, ان کے لیے کیا میسج جائے گا؟ ان کے لیے نئے احکامات کیا ہو سکتے ہیں؟ وہاں پہ مورائل کا کیا حال ہوگا؟ جو انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے وہ تو کہ بڑا واضح طور پہ صفحہ 28 پہ لکھتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے مورائل افیکٹ ہوتا ہے آپ کے سولجرز کا. جی ارشد, آپ درست فرما رہے ہیں. ایک اینگل جو آپ نے ڈرا کیا ہے, اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جس طریقے کے ٹکٹس چل رہے ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے کہ وہ خیر مقدم کر رہے ہیں, مطلب وہ کس کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کا خیر مقدم کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ڈیسیشن جو ہے وہ اچھا ہے, لیکن جس طریقے سے ابھی ہتھیار ڈالنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی. شازیہ مری صاحبہ, ہتھیار ڈالنے کی تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی. ابھی تو انہوں نے کہا ہم جنگ بندی کا اعلان کر رہے ہیں 1 مہینے کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے لیے وہ بالکل 1 مہینے کے لیے ان کی بڑی مہربانی کہ وہ پاکستانیوں کا خون نہیں بہائیں گے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ سے لے کر جو اے پی سی میں ڈائیلاگ کی بات ہوئی تھی اب تک, یہ تو کہا جاتا ہے کہ محسود کے حوالے سے یا ڈرون کے حوالے سے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستانیوں نے کتنی صبر کا, کتنے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے کہ میجر جنرل کی شہادت ہوتی ہے, دیگر فوج کے اہلکاروں کی شہادت ہوتی ہے, ایف سی کے جوانوں کے 23 جوانوں کے جس طریقے سے سر قلم کیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ کتنے بم دھماکے ہوتے ہیں, سویلینز کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا. لیکن پاکستانی قوم جس صبر کے ساتھ چل رہی ہے, میرا خیال ہے کہ اب یقیناً اب نتائج دیکھنا ہم چاہتے ہیں, اور اس لیے نہیں دیکھنا چاہتے کہ جی کوئی اپوزیشن میں یا کوئی گورنمنٹ میں, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم ایک ریاست کا حصہ ہیں, ہمیں بحیثیت قوم دیکھنا پڑے گا. خدارا یہ کبھی بھی حکومت نہ سمجھے کہ اس ایشو پر ان پر تنقید کی جا رہی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے ہمارے یہ معاملات درست ہو جائے. سیکیورٹی کی کنسرنز جو آج ہر بچے کے دل میں ہیں, وہ کنسرنز اس کے دل سے نکل جائے, اس کے ذہن سے نکل جائے. سو وی آل وانٹ گڈ, بیکاز ہمیں اسی سرزمین پہ رہنا ہے. افسوس اس بات پہ مجھے ہوتا ہے کہ اگر چودھری نثار صاحب کو کوئی بھی بات آن دا فلور آف دا ہاؤس کہی جاتی ہے تجویز کے طور پہ بھی, تو وہ برا منا جاتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ جی یہ پالیسی آ چکی ہے, اب ہم صوبوں سے بات کریں گے. 32 بلین کی بات اس میں ہوئی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا صوبوں کو آپ نے بتایا کہ 22 بلین ان کی جانب سے آنے, تو انہوں نے کہا اب یہ مرتب ہو گئی ہے پالیسی, اب ان سے بات کی جائے گی. تو ارشد آپ مجھے بتائیں, کیا صوبوں کا ان پٹ پہلے لیا نہیں جانا چاہیے تھا؟ کیا صوبے جن کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے روز سنایا جاتا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے, کیا بہتر نہیں ہوتا کہ ان کی جانب سے بھی 1-2 لائنیں جو ہیں وہ پہلے لے لی جاتی؟ بہرحال اگر اب بھی لے لی جائیں گی تو ہم پھر بھی کہتے ہیں چلیں آپ کریں, اسی ڈائریکشن میں چلیں, لیکن خدارا اپنی فوج, اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کا مورائل دیکھیں, انہیں مضبوط کریں. خیر مقدم آپ ان کی جانب سے آئے ہوئے فیصلے کا کریں یا جس طریقے سے آپ اس کو لیتے ہیں, ہم خیر مقدم اس وقت کریں گے جب ہم کامیاب ہوں گے, ہم خیر مقدم اس وقت کریں گے جب پاکستان میں امن بحال ہو جائے گا. سو لیٹس ناٹ جسٹ ڈرا کنکلوژن, اور اتنا بڑا اعلان جو آج ٹکرز کے طور پہ کیا جا رہا ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ اعلان کیوں اس طریقے کا کیا جا رہا ہے, بٹ یہ تو ان کی جانب سے آپ کو مہلت دی گئی ہے. آپ کا کیا لائے عمل ہوگا, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ بالکل زعیم قادری صاحب سے پوچھتے ہیں. یہ زعیم قادری صاحب, کافی لوڈڈ چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف. ایک تو کنفیوژن کا شکار پہلے سے اب تک رہے, دوسرا اتنی جو شہادتیں ہوئی, تقریباً 500 شہادتیں کی فگر ہے, جس میں 100 سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی اہلکار اور باقی سویلینز کی شہادتیں ہیں. تو جس طرح سے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ خوش آئند عمل ہے, آپ کی حکومتی کمیٹی کے ممبران نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے,
یہ کس طرح سے آگے چلے گا؟ یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی آپ کی حکومت کی اس ایک ماہ میں، یا اسی طرح معاملات چلیں گے؟ دیکھیں ارشد صاحب، آپ نے بھی کنفیوژن کا لفظ استعمال کیا کہ حکومت کنفیوزڈ ہے، اور پھر دونوں جو پارٹیسپینٹس ہیں دو پولیٹیکل پارٹیز کے، جنہوں نے بارہا یہ کہا کہ ہم تنقید تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن تنقید کے گولے برساتے وقت وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے، اور اس پہ نیشنل کنسنسس ڈائیلاگ کا بہرحال اے پی سی میں ہوا تھا، اور تمام لوگوں نے اس کو خوش آئند طریقے سے صرف ایڈمٹ ہی نہیں کیا تھا بلکہ زور دے کر کہا تھا کہ یہ آپشن ایکسپلور نہیں ہوا، اس لیے اس کو ایکسپلور کیا جائے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی یا پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کوئی کمزور قیادت ہے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ کون سا گلف اور لیپس بیچ میں آ سکتا ہے۔ اگر اسی وقت اس کی نشاندہی کر دیتے تو غالباً بہتر ہوتا، لیکن آج بھی اگر تنقید کر کے اس کو پولیٹیسائز کر کے کسی قسم کی پوائنٹ سکورنگ کی جانی ہے اور اس کا ایڈوانٹیج لیا جا رہا ہے کہ یہ کہیں ہو نہ جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کنفیوژن کا شکار، حکومت کسی قسم کے کنفیوژن کا شکار نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نے آن فلور آف دی ہاؤس اس بات کو کہا بھی، اور اس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ جب ہم نے یہ کہا کہ مذاکرات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، اور اگر دوسرے فریق نے اس پر مذاکرات کرنے کی بات کی تو یہ بات واضح اور یقینی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم گفتگو کریں گے۔ ہم سوات کی طرح کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایگریمنٹ نہیں کرنے جا رہے۔ دوسری بات، جو جنگ بندی کی بات کی گئی، یہ شرط حکومت پاکستان کی تھی غالباً، جب ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی گفتگو یا ڈائیلاگ نہیں کریں گے اگر دوسرے فریق نے اس پر عمل درآمد نہ کیا، اور یہ واقع جو ہوئے وہ ہوتے رہے۔ جہاں پر ایکشن ہوا وہاں سے پچھلے 14 برس میں اتنا اسٹرانگ جواب نہیں دیا گیا جتنا اس بار دیا گیا۔ یہ بھی پوری قوم نے دیکھا، اور خود جا کے حکومت پاکستان اور پاک فوج نے وہ جواب دیا۔ تو میرا خیال میں اس میں ہم پریشان نہ ہوں، تمام لوگ کوشش کریں، دعا کریں کہ یہ معاملات صحیح طریقے سے نبٹ جائیں۔ اگر کوئی کریڈٹ چاہتا ہے تو ہم ایماناً کریڈٹ نہیں لیں گے اکیلے، ہم اس اے پی سی کو کریڈٹ دیں گے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کریڈٹ دیں گے، تمام لوگوں کو کریڈٹ دیں گے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بہرحال ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ اور اس کی موڈیلٹیز میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہاں پہ بیٹھی ہوئی اتنی قابل قیادت تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نے یہ فیصلہ نہ کیا ہو کہ if at all we come to injuries with these talks, what would be the afterthought؟ ہم کیا کریں گے اس کے بعد؟ تو میں نہیں سمجھتا یہ ہوا ہوگا۔ اس کے بہت سے حصے جو تھے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی قیادت نے ہولڈ بیک کر لیے تھے تاکہ اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ جائے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر، پرے فار دس۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہے ہم نے بھی اتنا ہی کہا ہے۔ بالکل ظہیم قادری صاحب، دعائیں تو پوری قوم کر رہی ہے، امن کے لیے دعائیں کر رہی ہے، لیکن دعاؤں سے پچھلے 12 سال میں کام نہیں چلا۔ کچھ حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ اقدامات ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے کون سے اقدامات ہیں؟ اور ایک اور سوال رہ گیا کہ صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ ناظرین، اس وقت ہمیں بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ان سوالات کے جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ایک عارضی جنگ بندی کا اعلان ہے۔ جنرل صاحب، اگر آپ نے جنرل راحیل شریف صاحب کو اس وقت مشورہ دینا ہو کہ یہ طالبان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوں گی؟ آپ ایک طرف کارروائی کر رہے ہیں، سرجیکل سٹرائکس کر رہے ہیں، آپ کے ٹروپس کا مورائل بھی ہے، ساری تیاری بھی ہے، شو آف فورس بھی آپ نے کیا ہے، اس اسٹیٹمنٹ کے اثرات کیا پڑیں گے اور اس کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھوں گا کہ میں پرائم منسٹر کو ضرور مشورہ یہ دوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہم اس سے ایک طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر وہ جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی دہشت گردی اس دوران نہیں کریں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کی نیت اور سنجیدگی کس حد تک ہے۔ کیا یہ واقعی میں وقت لے رہے ہیں؟ ایک ہمارے آپریشنز کا ان کو پتہ ہے کہ اب ضرور ہوگا، تو اس وجہ سے وہ بھاگنا تو نہیں کہیں چاہتے ہیں، اور
تو یہ اس کو ممکن اس کے امکانات کافی ہیں. تو اس کو کس طریقے سے پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہو رہا تھا آج کی اسٹیٹمنٹ کے بعد, لیکن اس کو یہ ایک طریقے سے وہ ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہی تو ان کی ایک مطلب یہ کہ ایک ماسٹر سٹروک بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ تحریک طالبان پاکستان میرے خیال میں ان کے پاس کافی اچھے سوچنے والے لوگ ہیں جو اس قسم کی پالیسیز اختیار کرتے ہیں جو کہ حکومت کو ایک طریقے سے بیک فٹ پہ ڈال دیتے ہیں, اور یہی مسلسل وہ کرتے رہیں. تو ہمیں اس سے بھی طالبان آر پلئنگ پالیٹکس ود اس ہو سکتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے خود یہ کہا ہے. عائشہ گلی صاحبہ, اس کا اثرات کیا ہوں گے اسٹیٹمنٹ کے؟ ایک جو پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہو رہا تھا, کیا وہ پولیٹیکل کنسنسس اب قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ پولیٹیکل کنسنسس تو اسی بات پہ تھا کہ ریکنسائلیبل اور ارریکنسائلیبل ایلیمنٹس کو آپ سفٹ تھرو کریں, الگ کریں. تو اس ڈائیلاگ میں میرے خیال سے سیز فائر کی تو ہم سب نے بات کی کہ سیز فائر پہلے دن سے ہونی چاہیے. انہوں نے اگر اعلان کیا تو اچھی بات ہے, اور اب ان کو چاہیے بھی کہ اپنے رینکس میں یہ باقاعدہ کوآرڈینیشن رکھیں کہ کوئی گروپ جو ہے جو ان کے انڈر آتے ہیں, اور اگر اس طرح کی کوئی کارروائی اس دوران ہوتی ہے وہ پھر ارریکنسائلیبل ایلیمنٹس اور پھر پراپر کوآرڈینیشن گورنمنٹ اور ان کمیٹیز کے درمیان ہونی چاہیے, جو طالبان کمیٹی اور گورنمنٹ کمیٹی, تاکہ ایک اور پھر اس میں صبر و تحمل کی بھی تھوڑی ضرورت ہے. اور پھر جب ارریکنسائلیبل ایلیمنٹس ہے پھر ان کے خلاف ایکشن کو پوری قوم جو ہے وہ بیک کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ڈائیلاگ کے پروسیس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اپنی پولیس فورس کو بھی مضبوط بنانا ہے. اپنے پروونسز میں انتہائی پولیٹیسائزڈ ہماری پولیس فورس ہیں, انڈر اکوپڈ ہے, انڈر ٹرینڈ ہیں. ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو کاؤنٹر ٹیررزم یہ پالیسی میں پڑ رہی تھی, اس میں پولیٹیسائزیشن آف پولیس کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سیکٹیرین گروپس جو ہماری پیسے نہیں ابھی تک آپ نے خیبر پختونخوا پیسے دے گا, دیکھیں یہی تو ہم بات کریں کہ کوآرڈینیشن ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے تھے پروونسز کو. اب یہ بات کریں پالیسی بنا کے جو ہے کہہ رہے ہیں ہم آپ سے 22 بلین روپیز رکھ کے جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اب آپ نے پیسے دیں. شازیہ مئی صاحبہ, جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے آج طالبان کی طرف سے, اعلان جنگ بندی آئی ہے, اس سے جو پولیٹیکل کنسنسس ایک ڈیولپ ہو رہا تھا اس پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں اچھا صاحب, یقینی طور پر میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اثرات پڑیں گے. زعیم قادری صاحب ہماری کسی بھی ان پٹ کو غلط ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم سوال کرتے ہیں یا اگر ہم رائے دیتے ہیں تو ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پلیز اس کو اس طریقے سے نہ لیا جائے. اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا جو لفظ جو آپ کے ذہن میں ایک بیٹھ گیا ہے نا, اس کو نکال دیں. فی الحال بات یہ ہے کہ آج جو اعلان آیا ہے, اور میں اگری کرتی ہوں اس بات سے کہ اب چوکنا ہونا پڑے گا. اب حکومت کو میرا خیال ہے کہ زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا کہ اس اعلان کے پیچھے کیا حقائق ہیں. اور جو اسپیکولیشنز آ رہی ہیں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ری گروپنگ کی آ رہی ہیں یا ان کو وقت درکار ہے خود کو مضبوط کرنے کے لیے, کیونکہ ریاست نے بھی ری ایکٹ کیا ہے اس خون ریزی کے بعد, تو کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ سو آئی تھنک کہ جو کوآرڈینیشن ہے اب وہ کس جانب ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, آیا حکومتی کمیٹی کچھ کام کر رہی ہے تو وہ ان کے ساتھ جو کہ دہشت گردی کر رہے ان کے لنکس کے ساتھ ان کی کوئی کوآرڈینیشن ہے, کوئی کمیونیکیشن ہے, اور اگر نہیں ہے تو اسے بحال کیا جائے. مطلب اس وقت حکومت کو یہ میرا خیال ہے کہ آرام نہیں کرنا چاہیے اس بات پر کہ اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور ہم خیر مقدم کر رہے ہیں جو وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اب ان کا کام زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے, مانیٹرنگ کے حساب سے ہونا چاہیے. کیلکولیشن جو ہے وہ ابھی سے, کیونکہ دیکھیں لوگ کیلکولیٹ کرنا شروع ہو گئے کہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں ہوا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. تو جب لوگ کرنا شروع ہو گئے تو اتھارٹیز کو تو میرا خیال ہے زیادہ چوکنا ہونا چاہیے, اس سے زیادہ آگے کی چیزیں سوچنی چاہیے. رائٹ. زعیم قادری صاحب, میرا آپ سے بنیادی سوال یہی ہے کہ پوری قوم کا ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا تھا, تمام سیاسی جماعتیں حکومت کی حمایت میں آ رہی تھی. آج کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل کنسنسس شاید ختم ہو جائے گا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھاگنے کا ٹائم لیا جا رہا ہے, ری گروپ ہونے کا ٹائم لیا جا رہا ہے. حکومت کو ان چیزوں کا ادراک ہے اور اس کے لیے کیا کر رہی ہے حکومت؟ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے ہیڈز جو ہیں بڑے سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں, اور اگر انہوں نے ایک کنسنسس پہلے ڈائیلاگ کا کیا تھا اور پھر سرجیکل سٹرائکس کا ری ایکشن پہ کیا, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ اتنے نائیو ہیں کہ وہ اپنا ایک خبر پہ ہی اپنی ساری چیز کو تبدیل کر دیں گے اور اس سے پھر جائیں گے. میں نہیں سمجھتا اس طرح ہوگا. ہم بڑی طاقتور قوم ہیں,
तमाम लोगों ने सोच बूझ कर अपना ओपिनियन फॉर्म किया है, वो ओपिनियन कायम रहेगा। जहां तक किसी के भागने, मौसम या दीगर मामलात का ताल्लुक है, तो मैं ये बावर करवा दूं कि देखें, जो पाक फौज की एबिलिटी है और जो पाक फौज की कैपेबिलिटी है, वो इन चीज़ों की मरहून मिन्नत नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बेहतरीन फौज इसलिए नहीं कहलाई जाती कि वो सिर्फ बर्फ में लड़ सकती है और बाकी जो माहौल है उसमें वो नाकाम रहेगी। इस तरह नहीं होता। हम बहुत बड़ी एक फौज हैं, बड़े एबल और कैपेबल लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई भी ये बात सोच रहा है तो उसको ये दिमाग से निकाल देनी चाहिए। इस गुफ्तगू निकाल देनी चाहिए। ज़हीन कादरी साहब, यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर एक डेवलपमेंट हुई है, कुछ लोग उसको कह रहे हैं पॉजिटिव है और कुछ खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है कि अगले एक माह में इसको किस तरह से लेकर चलती है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, खासतौर पर एक जो पोलिटिकल कंसेंसस डेवलप हो रहा था फौज के मोराल का, उन सब चीज़ों के जवाब हुकूमत को यकीनन देने हैं और उसके लिए तैयार भी रहना है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।